ہم آغاز کریں گے بجٹ کے ساتھ۔ کسی بھی پروجیکٹ کا انحصار کافی حد تک اس کی بجٹ پر بھی ہوتا ہے۔ ارطغرل غازی کے ایک ایپیسوڈ کا بجٹ آلموسٹ $8 لاکھ تھا۔ 150 ایپیسوڈ کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اگر ہم ملٹیپلائی کریں تو یہ آلموسٹ بنتے ہیں $120 ملین کے راؤنڈ اباؤٹ، جبکہ وائکنگ کا پروجیکٹ سٹارٹ اپ $40 ملین تھا۔ ایک ایپیسوڈ کے اوپر $10 ملین کاسٹ آئی تھی، اور اس وقت تقریباً 73 ایپیسوڈ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، تو سو فار کاسٹ $720 ملین ہو چکی ہے۔ یعنی کہ وائکنگ کا پروجیکٹ ارطغرل غازی سے تقریباً 6 گنا بڑا پروجیکٹ ہے کاسٹ کے لحاظ سے۔ تو جب ہم کمپیئر کریں گے کافی ناانصافی ہوگی اگر ہم کاسٹ کو اگنور کریں اور صرف اس کے اوپر ڈیبیٹ سٹارٹ کر دیں۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں، ارطغرل غازی بیس کر رہی ہے ایک ہسٹوریکل ایونٹ کے اوپر، خلافت عثمانیہ۔ ترکی میں چونکہ خلافت عثمانیہ کا آغاز ہوا تھا، ارطغرل غازی بیسکلی عثمان کے والد صاحب ہیں جن کی باعث خلافت عثمانیہ کا آغاز ہوا تھا، اور جنہوں نے پوری مڈل ایسٹ کے اوپر اور کافی کنٹریز کے اوپر گورننس کی تھی جو آج اس وقت مڈل ایسٹ کنٹریز بنے ہوئے ہیں، انکلوڈنگ سعودی عربیہ، ایجپٹ اور سیریا، اردن، لیبنان، عراق، یہ ساری اس کے اندر شامل تھے۔ تو گویا یہ کافی حد تک ایک ہسٹوریکل بیسڈ پروجیکٹ ہے، ہسٹری کے اوپر بیس کری ہے، اور اسپیشلی مسلمانوں کے ساتھ کافی ایفیلیشن ہے کیونکہ اس میں اسلامک کلچر کو کافی پروموٹ کیا گیا ہے۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں وائکنگ نارس مین یا پھر ناروے، اسکینڈینیوین کنٹریز کی ہسٹری کو پروٹیکٹ کر رہی ہے اور پورٹری کر رہی ہے، لیکن اس کی ہسٹری میں تھوڑی سی پرابلم یہ پیش آ رہی ہے کہ ان کی ہسٹوریکل ایونٹس کافی حد تک ہمارے پاس ریٹن فارم میں نہیں تھے۔ یہ کافی حد تک ساگاس ہے، ہسٹوریکل ایونٹس میں بہت زیادہ میتھیکل پروجیکشن کی گئی ہے، بہت زیادہ ایسی باتیں ایسی ایونٹس میں شامل کی گئی ہیں جو کہ تاریخ میں نہیں ملتی، لیکن چونکہ ڈراماٹائز کرنے کے لیے انہوں نے اس میں ایڈ اپ کر دیے تھے۔ مثلاً اس میں کافی حد تک آپ کو ڈرامے کے کردار نظر آئیں گے، فلوکی کا رول نظر آئے گا، ہسٹری میں کوئی اس کا نام نہیں ملتا۔ ریگنار لوتھبروک کے بارے میں کہتے ہیں کہ ریگنار ایک ہسٹوریکل پرسن تھا، لیکن مختلف وقتوں میں مختلف لوگوں کا نام ریگنار پڑ گیا تھا، جبکہ رولو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بالکل یہ ایک ڈوک آف نارمنڈی تھا، لیکن اس کے بارے میں بھی کافی حد تک ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ یہ سارے کیا ایک ہی ٹائم پر موجود تھے یا ڈفرینٹ ٹائم پر موجود ہیں۔ تو گویا وائکنگ کی ہسٹری جو ڈپینڈ کر رہی ہیں وہ کافی حد تک میتھیکل ہے، کافی حد تک اس کے اندر ریئلٹیز کم ہے، بہت زیادہ فکٹیشیس ہے، جبکہ ارطغرل غازی سیزن کافی حد تک ہسٹری کے اوپر بیس کر رہی ہے۔ غلطیاں ہو سکتی ہیں جب آپ ہسٹری کی بیان کرتے ہیں، نریٹ کرتے ہیں، تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تھوڑا آپ ڈراماٹائز کر لیتے ہو، ڈفرینٹ ہسٹورینس ڈفرینٹ طریقے سے ہسٹری کو پورٹری کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن اس میں کریکٹرز کافی حد تک درست ہیں اور ہسٹری میں موجود ہیں، ہمیں بکس میں ان کا تذکرہ ملتا ہے، ڈفرینٹ قسم کے سورسز سے ہمیں اس کا آئیڈیا ہوتا ہے۔ آن دی ادر ہینڈ وائکنگ ایک فکٹیشیس بیس سیزن آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم وائکنگ کو اگنور نہیں کر سکتے۔ وائکنگ میں ایکٹنگ کا معیار بہت اچھا ہے، ان کے ایکشن بہت ہی کمال کے ہیں، سنیمیٹوگرافی بہت اچھی ہے، دونوں کا جنرا کافی حد تک سملر ہے، دونوں کا جنرا ہسٹری کے اوپر ان کا دعویٰ ہے کہ بیس کر رہے ہیں۔ دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں دونوں کے ڈائلاگس بہت ہی اچھے ہیں، دونوں میں جو ایکشن ہیروز یا جو مین کریکٹرز ہیں وہ بولتے کم ہیں اور کرتے زیادہ ہیں، یعنی کہ دے اسپیک لیس اینڈ ڈو مور۔ تیسری چیز ہم دیکھتے ہیں دونوں میں نیچرل سین بہت خوبصورت ہے، چونکہ وائکنگ جو ہے وہ شوٹ ہوا تھا آپ کے ناروے، سویڈن، ڈنمارک، کینیڈا، ان علاقوں میں، تو وہاں پر نیچرل سین بہت ہی خوبصورت موجود ہے۔ آپ دیکھیں ارطغرل یہ شوٹ ہوا ہے ترکی کے ڈفرینٹ علاقوں میں، مختلف نیچرل وہاں بھی سین دکھائے گئے ہیں۔ تھوڑی سی اس میں ایک ڈرا بیک یہ ہے کہ کافی سین جو ہے ریپیٹ ہوئے ہیں لوکیشنز، کیونکہ ان کی کاسٹ ذرا بجٹ شاید کم ہو، مے بی اس کی وجہ یہ ہو، لیکن اوورآل دونوں میں نیچرل سین بہت ہی زیادہ ہیں اور بہت ہی بیوٹیفلی ڈپکٹ کیے گئے ہیں۔ ایک ایڈپ کے لیں وائکنگ میں کہ وائکنگ میں کافی حد تک انہوں نے دکھایا گیا ہے کہ جو آپ کے بحری سفر ہوتے ہیں، بحری جہازوں کے سفر دکھائے گئے ہیں، پانیوں کی مختلف قسم کی ایکسپیڈیشنز دکھائی گئی ہیں سمندری، لیکن آپ کو ارطغرل میں شاید یہ چیز کافی کم نظر آئے۔ تھرڈ جو سملرٹی دونوں میں موجود ہے، دونوں میں کچھ کریکٹر بہت ہی اسٹرانگ ہیں، بہت ہی مضبوط ہیں، اور کچھ کریکٹر ہمیں کافی ویک نظر آتے ہیں۔ لائک ہم دیکھتے ہیں وائکنگ میں ریگنار لوتھبروک کا کریکٹر بہت ہی اسٹرانگ تھا، لیگرتھا کا رول بہت ہی مضبوط تھا، اور فلوکی کی کیا بات تھی، فلوکی ہم سب دیکھتے ہیں، شاید مجھے کم سے کم پورے سیزن میں سب سے بیسٹ ریگنر کے بعد فلوکی نظر آیا۔ بہت ہی یونیک ایکٹنگ، بہت ہی حیران کن اداکاری، اور انتہائی پرکشش قسم کی شخصیت تھے، بہت ہی سحر انگیز اور مسٹیریس ان کی ایکٹنگ ہوا کرتی تھی۔ اور اس کے علاوہ بیون آئرن دیکھ لیں، بیون آئرن کی ایکٹنگ بھی بہت ہی فٹ ہے، بہت ہی اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ارطغرل غازی میں کچھ رول بہت اسٹرانگ ہیں، ان کا مین جو لیڈ رول ہے ارطغرل بہت ہی اچھا کریکٹر ہے۔ اس کے علاوہ حلیمہ خاتون ہے، کافی پازیٹیو ہے، کافی حد تک ایک سمجھ لیں ایک مضبوط خاتون دکھائی گئی ہیں۔ ابن عربی کا رول، محی الدین ابن عربی کا رول بہت ہی مضبوط دکھایا گیا ہے، اور یہ واقعی
ہسٹوریکل شخصیات ہیں، جبکہ وائکنگ میں کافی حد تک یہ میتھیکل ان کے اسپیکٹ نظر آتے ہیں. ہسٹری میں ان کا ذکر شاید کم ملتا ہو، یا پھر ان کے پاس معلومات کافی کم ہے تو انہوں نے باتیں اس میں ایڈ اپ کر دی ہیں، مزید اس میں شامل کر دیں. چوتھی آپ دیکھتے ہیں ان دونوں میں سملیرٹی، دونوں میں ایکشن سین بہت زیادہ ہیں. ایکشن، فائٹ، کنسپیریسی، اس کے علاوہ تھرونز کے لیے سازشیں ہونا، بادشاہت کے جھگڑے، محلاتی جھگڑے، آپ کو یہ سب اس پہ نظر آئے گا. وائکنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو رول پلے کرتے ہیں وہ کافی حد تک ریئلسٹک ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ چونکہ فکٹیشیس ہے اور دوسروں کے پاس کوئی مخصوص مذہبی رجحان نظر نہیں آتا، کوئی اخلاقی وہاں پر مورلی اتنا وہ اسٹرانگ نظر نہیں آتے. باہک اور بائکرو کو پاور کے لیے فائٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں ارطغرل غازی میں تھوڑا سا اس میں کے اندر انہوں نے ایک ہیروئزم رکھا ہوا ہے، تھوڑا اس میں ایک اسلامک ٹچ رکھا گیا ہے، ایک مذہبی لحاظ سے چیزوں کو پورٹری کیا گیا ہے. کوشش کی گئی ہے کہ جو ہیرو ہو وہ پورے اخلاقیات کا ایک مجسم پیکر ہو، جبکہ جو ولن ہو اس میں ساری کی ساری خامیاں ڈال دی ہیں. وائکنگ میں ایسا نہیں ہے. وائکنگ میں ایسا ہے کہ ہر کریکٹر کے ڈفرینٹ رول ہیں، وہ کبھی اچھا ہو جاتا ہے، کبھی برا ہو جاتا ہے، ود دی پیسج آف ٹائم اس میں چینجز آ رہی ہوتی ہیں. یہ چیزیں ہمیں وائکنگ میں شاید نظر آئے جو بہت نیچرل اس میں ایک فلو آپ کو نظر آئے. ون سیکنڈ اس کی وجہ شاید یہی ہو کہ وائکنگ میں رائٹر کے پاس بہت بڑا اسکوپ تھا، کہ رائٹر کے پاس اس نے ایک لکھی تھی فکشن، اس نے اس کے اندر جس طرح چیزیں ڈالنی ہیں، سسپینس ڈالنا ہے، ایکشن ڈالنا ہے، رومانس، ایڈلٹ سین، جو کچھ اب ڈالنا ڈال دے. لیکن ارطغرل غازی میں تھوڑا بہت رائٹر کے پاس ایک لمیٹڈ اسکوپ موجود تھا. اس نے ہسٹری کو بھی انٹیکٹ رکھنا تھا، اس کے علاوہ اس نے کوشش کرنی تھی اسلامی اقدار کے لحاظ سے ڈرامہ بنایا جائے، ایک فیملی ڈرامہ بنایا جائے. تو اس نے کافی چیزوں کو وہاں پر کلٹیر کر دیا اور بہت حد تک اس نے ایک لمیٹڈ ایڈیشن پیش کر دی. دیکھنے کے لحاظ سے بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں خلافت عثمانیہ کے ریوائول کے بارے میں کافی باتیں ہو رہی ہیں. بہت اس وقت پولیٹیکل ڈیبیٹ چل رہی ہے. ڈفرینٹ کنٹریز نے، مصر نے، یو اے ای نے اور کچھ اور سعودی عرب نے ان کو بین کر دیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بیسکلی ترکوں کی ایک سیاسی سازش ہے. 2023 میں چونکہ یہ معاہدہ ختم ہونے جا رہا ہے خلافت عثمانیہ کے خاتمے والا، تو شاید دوبارہ خلافت کی احیاء کی کوشش ہو. لیکن میرے پرسنل اوپینین میں کسی ڈرامے سے یا سیزن سے، ان چیزوں سے اتنی بڑی چینجز ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. تاہم اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں کم سے کم کافی حد تک جو ہماری نوجوان نسل ہے، جو ہمارے عام ویورس ہیں، وہ بہت زیادہ انفلوئنس ہو چکے ہیں. اچھا، سب سے بڑی خامی جو ہمیں نظر آئے گی جو وائکنگ میں ہے اور ارطغرل میں نہیں ہے، اگر ہم بات کریں اپنی ہی سوشل انوائرمنٹ کے لحاظ سے یا پاکستان کی فیملی کلچر یا ویلیوز کے لحاظ سے بات کریں، تو وائکنگ آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کم سے کم بالکل نہیں دیکھ سکتے. وائکنگ میں بے شمار سین ایسے ایڈلٹ سین ہیں، ایسے سین ہیں جو کہ عام طور پر ہم نہیں دیکھ پاتے. لیکن آن دی ادر ہینڈ آپ دیکھتے ہیں ارطغرل غازی میں انہوں نے پراپرلی ایک فیملی ڈرامہ بنایا ہوا ہے اور پوری کوشش کی گئی ہے کہ اس میں مکمل طور پر ایک جس طرح عمیرہ احمد یا نمرہ احمد کے ناولز میں ملتا ہے ایک اسلامک رومانس کا، اس ٹائپ کا ہمیں ایک ٹچ ملے گا. جس طرح اشفاق احمد کے ہمیں ناول ملتا تھا کہ ایک بڑا اسلامی طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں، تو اس میں کافی حد تک انہوں نے رومانس دکھاتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لیا ہے اور بہت ہی لمیٹڈ طریقے سے دکھایا گیا ہے چیزوں کو، تاکہ وہ ایک اسلامک اس کے جو اقدار ویلیوز جو دکھائی گئی ہیں وہ کافی حد تک انٹیکٹ رہیں. جبکہ وائکنگ میں ایسا کچھ نہیں دکھایا گیا. انہوں نے ٹپکل طریقے سے جو وہ دکھانا چاہ رہے تھے دکھایا ہے، جس طرح کے ایکشن دکھانا چاہ رہے تھے، جس طرح کے ایڈلٹ سین ڈالنے تھے انہوں نے ڈال دیے ہیں. تو وائکنگ اور ارطغرل کو کمپیئر کرنا ون سیکنڈ بہت مشکل کام ہے. دونوں کا جنرا تھوڑا سا میں ڈفرینٹ نظر آتا ہے. ایک فکٹیشیس ہے اور ایک ہسٹوریکل بیس کا رہا ہے، اور سب سے مین ڈفرینٹ دونوں کے بجٹ کا ہے. تو جب وائکنگ ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ یہ بہت ہی ہیوی بجٹ اور ہیوی کاسٹ کی جو ہے نا بیس کر ہے سیزن، اور اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس بات کا بھی خیال ہے اسپیشلی کہ ایک مخصوص اسپیسیفک ایک پرسپیکٹو میں بنائی گئی مووی ہے. یعنی کہ ہم چونکہ عادی ہیں ہالی ووڈ دیکھنے کے، ہالی ووڈ کے ایکشن سین دیکھنے کے، تو ہمیں شاید یہ ذرا اٹریکٹ کرتا ہے. دوسرا جب انگلش میں بول رہے ہوتے ہیں تو چونکہ ہم عادی ہیں انگلش سننے کے یا سب ٹائٹل پڑھنے کے، تو شاید ہمیں اس طرح کا مزہ آ رہا ہو وائکنگ دیکھتے ہوئے، ہم عادی ہیں اس چیز کو دیکھنے کے. ترکش ڈرامے کے ساتھ ایک تھوڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے جب پاکستان میں جیسے انہوں نے ڈبنگ کی تو ڈبنگ کی کوالٹی کچھ سیزن میں کافی اچھی تھی، بعد میں ڈبنگ کی کوالٹی کافی خراب ہو گئی. اگر ڈبنگ کی کوالٹی تھوڑی خراب ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے دیکھتے ہوئے آپ کو اس طرح کا مزہ نہیں آئے گا. تو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا اگر آپ نے ارطغرل دیکھنی ہے تو جائیں نیٹ فلکس کے اوپر. اگر آپ امیر شخصیت ہے، آپ کے پاس نیٹ فلکس کا پاسورڈ موجود ہے، یا میرے طرح ہے کہ کسی دوست سے ہم نے پاسورڈ آئی ڈی اٹھایا ہوا ہے تو بھی ٹھیک ہے، آپ بھی لازماً وہاں جا کے ان کی جہاں ڈبنگ جو آ رہی ہے جو ترکش میں ہے لیکن نیچے آپ کو سب ٹائٹل انگلش میں نظر آئیں گے، وہ ذرا آپ کو مزہ آئے گا. آئی ایم ڈی بی چونکہ مختلف سیزنس، موویز اور ڈراموں کو ریٹنگ پرووائڈ کرتا ہے اور بہت حد تک ایکوریٹ ہوتی ہیں. تو آئی ایم ڈی بی کی ریٹنگ کے لحاظ سے ارطغرل غازی اس وقت 7.6 پر ہے، جبکہ وائکنگ 8.6 پر ہے. کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ وائکنگ بہت ہی اس لحاظ سے ریفائن سیزن ہے کیونکہ اس کی زیادہ ویورشپ ہے، زیادہ آڈینس ہے اور زیادہ مقبول ہے. لیکن ارطغرل غازی بھی کافی مقبول ہو رہا ہے اور 7.6 ریٹنگ بھی اتنی کوئی خراب ریٹنگ نہیں ہوتی.
اور لازمی نہیں ہے کہ ریٹنگ اچھی تو پسند آ رہی ہو آپ کو، ریٹنگ بری تو پسند نہ آ رہی ہو. کچھ موویز اور سیزن جن کی ریٹنگ 7 سے بلو ہے لیکن کافی اچھی ہیں، کچھ شاید آپ کو 8 سے ابو نظر آئے لیکن آپ کو پسند نہ آئے، تو پھر پسند نہ پسند آپ کی پرسنل چوائس ہو سکتی ہے. دونوں میں ایک اور چیز ہمیں کافی کامن نظر آئے گی، دونوں میں ایک موٹیویشن نظر آتی ہے، دونوں میں ایک ایکشن نظر آتا ہے، انتھوسیزم نظر آتا ہے، کچھ نیا کرنے کا جذبہ نظر آتا ہے، اور سب سے اہم یہ ہے کہ آپ نئے نئے ایکسپیڈیشن کر رہے ہوتے ہو، نئی نئی چیزوں کے تجربات سے گزر رہے ہوتے ہو، لرننگ فیز میں ہو رہے ہوتے ہو. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاور پولیٹکس ہمیں نظر آتی ہے. ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ پولیٹکس کرنے کے لیے یا پاور گین کرنے کے لیے پچھلے وقتوں میں، کیونکہ 13 سینچری کی کہانی ہے دونوں، تو 13 سینچریز میں کس طریقے سے ایکشن ہوتا ہوگا یا کس طریقے سے لوگ ریئیکٹ کرتے ہوں گے. سو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو پھر چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹس میں لکھیے گا کہ نیکسٹ آپ کس سیزن یا کس ڈرامے کو کمپیئر کرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر آپ کس ٹاپک کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں.